السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ جس طرح علماء اہل سنت نے تحریر و تصنیف کے ذریعے قوم کی صلاح و فلاح کی خدمات انجام دی ہیں، قوم کی اصلاح و بیداری، بہبودی، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن اور اخلاق و اعمال کی درستگی کے لیے اور عوام الناس کو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا کروانے کے لیے وعظ و تقریر بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خانوادہ اعلیٰ حضرت خاندان رضا کو جہاں دنیا بھر میں علوم و فنون میں کمال حاصل ہے، وہیں وعظ و نصیحت اور تقریر میں بھی نہایت درجے کا ملکہ حاصل ہے۔ مولانا توصیف رضا خاں مدث العالی کے والد ریحان ملت ایک شرح مقال، مقرر اور جادو بیاں خطیب اور فصیح اللسان ادیب تھے۔ انہی کے ذریعے حضرت مولانا توصیف رضا مدث العالی کو فن تقریر گوئی حاصل ہوئی، جس میں آپ کو ید طولہ حاصل ہے۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم مولانا توصیف رضا صاحب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، بایوگرافیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا توصیف رضا خان صاحب کو زمانِ طالب علمی ہی سے تقریر کا شوق اور ذوق رہا ہے۔ بچپن کی عمدہ اور نفیس تقریروں نے آپ کو بامی عروج تک پہنچا دیا، اور اسی شہرا نے آپ کو 1975 میں ایک ایسا منصب عظیم بخشا جو توقع کے خلاف تھا۔ وہ یہ کہ 1975 میں عرس عشمتی کے موقع پر انتظامیہ کمیٹی کے مدعو مقررین کسی وجہ سے آ نہ سکے، اور اس وقت آپ کو جبراً اسٹیج پر لایا گیا، اور اتنے بڑے مجموعے میں ابھی تک مولانا توصیف رضا خان صاحب مدث العالی نے کبھی کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی۔ آج یہ آپ کا پہلا اتفاق تھا۔ قلب اولاً گھبرانے لگا، مگر کچھ وقفے کے لیے اپنے مرشد برحق کی بارگاہ میں التجا پیش کی۔ فیضان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے آپ کے ان تفکرات کو دل و دماغ سے غائب کر دیا، دفع فرما دیا۔ ناظم جلسہ نے آپ کو عمدہ انداز میں دعوت خطاب دی۔ مولانا توصیف رضا صاحب مائک پر تشریف لے گئے اور خطبہ مسنونہ کے بعد ایسے پرزور الفاظ میں خطاب فرمایا جس سے سامعین رشک کرنے لگے، اور اس تقریر سے لوگوں کی دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اچھے اثرات مرتب ہو گئے۔ جانشین ریحان ملت خطیب اعظم سیاہ ایشیا و یورپ مولانا محمد توصیف رضا قادری مدث العالی کے والد گرامی کا نام ریحان ملت مولانا ریحان رضا خاں ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: مولانا توصیف رضا خاں بن ریحان ملت بن مفسر اعظم ہند مولانا محمد ابراہیم جیلانی میاں بن حجت الاسلام محمد حامد رضا بن امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمت رضوان۔ مولانا توصیف رضا خان صاحب پرانے شہر بریلی میں ننیہال میں اپنے 15 جون 1962 کو پیدا ہوئے، اور قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آپ کے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ کچھ ایام وہاں رہ کر محلہ سوداگران آستان مقدسہ رضویہ میں آ گئے اور یہیں مستقل قیام پذیر ہو گئے۔ مولانا توصیف رضا خاں مدث العالی نے عہد طفلی کا زمانہ والدہ ماجدہ اور والد بزرگوار مولانا ریحان رضا خاں بریلوی علیہ رحمت رضوان کے آغوش میں گزارا۔ خاندان رضا کا علم و فضل، شوکت و جلال و جمال اور دینداری جہاں بھر میں مشہور ہے۔ 14ویں صدی ہجری سے آج تک کسی خاندان کے علم کے چرچے ہر سو عام اور تام ہیں۔ ماں متقیہ، باپ نبیر اعلیٰ حضرت ریحان رضا خاں علیہ رحمت رضوان، اس لیے ان کی زندگی کا اثر اس ہونہار فرزند مولانا توصیف رضا صاحب پر گہرا نظر آیا۔ جب کچھ شعور مولانا توصیف رضا صاحب کا بیدار ہوا تو والد ماجد نے رسم بسم اللہ خوانی ادا کرائی، چند اسباق خود پڑھا کر دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں داخلہ کروایا، اور درجہ حفظ کے مدرس حافظ عابد حسین رضوی نے مولانا توصیف رضا صاحب کی صلاحیت دیکھ کر بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ کی تعلیم پر زور دیا۔ والد ماجد کی رائے کے مطابق ختم قرآن کے بعد درس نظامیہ کی جانب مائل ہو گئے، اور مولانا توصیف رضا صاحب نے اپنی ذہانت سے تھوڑے سے عرصے میں آمد نامہ، میزان الصرف اور نحویر وغیرہ پڑھ لی۔ والد گرامی کے حکم پر مدرسہ حشمت الرضا پیلی بھیت تشریف لے گئے، اور حشمت الرضا میں مولانا توصیف رضا مدث العالی نے درس نظامیہ کی مختلف کتابیں
خاص طور سے فن تجوید و قرات مکمل فرمایا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مولانا توصیف رضا دارالعلوم فیض الرسول ابراہیم شریف تشریف لے گئے اور اس کے بعد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد اور مدرسہ اسلامیہ عربی اندرکوٹ میرٹھ کا بھی سفر فرمایا۔ ہندوستان کے مشاہیر اور اجلاء علماء اکرام سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ مولانا توصیف رضا دورہ حدیث شریف کے لیے دارالعلوم منزل اسلام بریلی شریف کے کونا مشق اساتذہ کرام کی خدمت میں زانو تلمذ کو تہی کیا اور 1980 کو منزل اسلام بریلی شریف کے جلسے دستار فضیلت کے اہم موقع پر علماء و مشائخ کی موجودگی میں سند فراغت و دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں ریحان ملت مولانا محمد ریحان رضا خان، امام النوح حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھوی علیہ رحمۃ الرضوان، مناظر اسلام مولانا مفتی محمد مشاہد رضا پیلی بھیتی، استاذ الاساتذہ مولانا بدر الدین احمد رضوی گورکھپوری، شیخ المحدثین مولانا سید محمد عارف رضوی نان پاروی، شیخ المعقولات مولانا محمد نعیم اللہ خان رضوی بستوی، منبع علم مولانا بہاء المصطفیٰ رضوی امجدی، حضرت مولانا عبدالخالق رضوی پورنوی، مولانا خلیل الرحمن رضوی، حضرت مولانا عبدالغفور رضوی بہاری، حضرت مولانا انعام اللہ رضوی بریلوی، فقیہ الملت مفتی جلال الدین امجدی علیہم الرحمہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب کو ایک جلسے میں تقریر کے لیے مدعو کیا گیا تھا جو خانقاہ کی چھت پر ہونے والا تھا، جس کی صدارت تاجدار اہل سنت حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی ذمہ تھی۔ آپ نے ابھی تک حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے سامنے کبھی کوئی تقریر نہیں کی تھی۔ مفتی اعظم ہند کی اوزار جس کے سامنے بڑے بڑے جید علماء، کونا مشق مقرر، سحر بیان خطیب سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نے دوران تقریر شرعی غلطی کی تو فوراً مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان گرفت فرماتے تھے اور اس سے توبہ کرواتے تھے۔ وہ وقت آ ہی گیا۔ مولانا توصیف رضا صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے سامنے 1.5 گھنٹہ خطاب فرمایا۔ تقریر کے اختتام پر حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ رضوان نے جمی سلاسل سلسلے عالیہ قادریہ برکات عریضیہ میں اجازت و خلافت عطا فرمائی اور مولانا توصیف رضا مدظ العالی نے بچپن ہی سے مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دست اقدس پر بیعت کر چکے تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے علاوہ آپ کو قطب مدینہ حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین احمد مدنی، برہان الملت مولانا مفتی عبدالباقی برہان الحق جبل پوری رضوی علیہ رحمۃ رضوان، حسن العلماء مولانا سید شاہ سید مصطفیٰ حیدر حسن برکاتی مار روی، ریحان ملت مولانا ریحان رضا قادری علیہ رحمۃ رضوان سے بھی شرف خلافت و اجازت حاصل تھی۔ مولانا توصیف رضا صاحب کی ساری زندگی سیر و سیاحت میں گزری ہے۔ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے بے شمار دورے فرمائے ہیں۔ تبلیغ اہل سنت و جماعت، وعظ و تقریر، رشد و ہدایت آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ مولانا توصیف رضا مدظ العالی نے سری لنکا، پاکستان، سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، برطانیہ، جاپان وغیرہ وغیرہ، ماریشس وغیرہ وغیرہ کے بے شمار ممالک کے دورے آپ نے فرمائے۔ مولانا توصیف رضا صاحب پوری دنیا سنیت میں ایک عظیم صحافی، فصیح البیان خطیب کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور مولانا توصیف رضا صاحب کئی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ان کی تمام خوبیاں بیان نہیں کر سکتے، بس ہم آپ کی بارگاہ میں صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ مولانا توصیف رضا صاحب کی درازی عمر کے لیے ہم اور آپ دونوں مل کر دعا گو رہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا توصیف رضا صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔